غیر مطبوعہ مضامین کے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں سید معراج جامی کا مضمون، جس کا عنوان ہے نثری نظم کے موجد و خاتم قمر جمیل۔ معراج جامی نے یہ مضمون قمر جمیل پر منعقدہ ایک تعزیتی مجلس میں پڑھا، جسے قمر جمیل کی نظموں کا مجموعہ جنگلی لڑکیوں کے نام پرنٹ ہونے کے بعد اپڈیٹ کیا گیا۔ سماعت فرمائیے نثری نظم کے موجد و خاتم قمر جمیل، مضمون نگار سید معراج جامی۔ ایک پتھر کے دست یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے، خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دکھانا مشکل ہے، آئینے میں پھول کھلا ہے، ہاتھ لگانا مشکل ہے۔ یہ دو شعر میں نے 80 کی دہائی میں سنے اور پھر مجھے ان شعروں کے خالق سے ملنے کی تمنا پیدا ہوئی۔ قمر بھائی کا اس دور میں طوطی بولتا تھا۔ نوجوان نسل قمر بھائی سے بہت متاثر تھی۔ ہر ہفتے ان کے گھر پر ہر عہد کے شعراء و ادبا کی بیٹھک ہوتی تھی، مگر غالب تعداد نوجوانوں کی تھی۔ میرا ایک بہت اچھا دوست، بہترین شاعر مگر نام و نمود سے دور شمیم روش ہے، جو آج کل بھی گوشہ تنہائی میں زندگی گزار رہا ہے۔ ماضی میں تو اس نے شہر کراچی میں کئی مشاعرے پڑھے۔ اس وقت کے تمام بزرگ شاعر اس سے واقف تھے۔ وہی مجھے ایک دن قمر بھائی سے ملانے لے گیا۔ قمر جمیل نوجوان نسل کے قمر بھائی تھے۔ رشید سنیما کے برابر UK پلازا میں قمر بھائی رہتے تھے۔ ہم دونوں سے ملے، خوشی کا اظہار کیا، کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ قمر بھائی مجلسی انسان تھے اور میری طبیعت بھی مجلسی ہے، اسی لیے گفتگو بڑھتی گئی اور ہم دونوں تقریباً 2-2.5 گھنٹے بیٹھے۔ قمر بھائی جب UK پلازا میں تھے تو وہ ہر ہفتے ایک مجلس سجاتے تھے، جہاں اس وقت کے نوجوان شعراء کی بڑی تعداد آتی اور ان سے کسب فیض کرتی۔ UK پلازا سے قبل وہ کہاں رہتے تھے میں اس بارے میں لا علم ہوں، مگر UK پلازا کے بعد وہ گلشن اقبال میں رمجھم ہال کے مقابل قمر پلازا میں منتقل ہو گئے تھے۔ قمر بھائی ادب میں بالخصوص شاعری میں جدید تر رجحانات کے بانی تھے۔ ان کے ہاں اس دور کے قابل نوجوان شعراء کی محفل جمتی تھی۔ قمر بھائی ان کے جدید رجحانات سے بہت آسودہ اور خوش تھے۔ بقول فراست رضوی ان کے 3 لائق فائق شاگرد، ایک شاہد اختر عین عالم نوجوانی میں ذہنی خلفشار کا شکار ہو کر مر گئے۔ ثروت حسین نے خودکشی کر لی اور سید ساجد کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تینوں قمر بھائی کے خواب کی تعبیر تھے۔ قمر بھائی کے دیگر ذہین اور لائق شاگردوں میں بھی کوئی نام چھوٹا نہیں ہے۔ ان میں ایک انور سن رائے، دوسرے احمد جاوید، تیسرے جمال احسانی، چوتھے فراست رضوی، پانچویں صابر وسیم، چھٹی اور ساتویں فاطمہ حسن اور عذرا عباس، اور آٹھویں احمد ہمیش سر فہرست ہیں۔ احمد ہمیش بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ باقی حضرات کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے۔ یہ جدید ادب میں ممتاز و محترم ہے، بلکہ جدید ادب کا سرمایہ ہے۔ میں قمر بھائی کی ابتدائی معلومات اس لیے دے رہا ہوں کہ حاضرین میں سے بیشتر نے قمر بھائی کو دیکھا تک نہیں ہوگا یا ملے نہیں ہوں گے اور ان کے بارے میں بہت کم معلومات ہوگی۔ قمر جمیل فاروقی 10 مئی 1927 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور 27 اگست 2000 کو کراچی میں انتقال کیا۔ قمر بھائی معروف نقاد، صحافی، ادیب، شاعر، اردو ادب میں جدید رجحانات کے بانی اور ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر تھے۔ قمر بھائی کے 2 مجموعے خواب نما، چہار خواب، جس کے 2 ایڈیشن شائع ہوئے، اور اب قمر بھائی کے جانے کے بعد ان کی نظموں کا مجموعہ جنگلی لڑکیوں کے نام 2025 میں آیا ہے۔ یہ نظموں کا مجموعہ قمر بھائی نے خود اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیا، مگر زندگی نے وفا نہ کی، اور اب یہ کتاب ان کے فرزند ظفر جمیل کے زیر اہتمام کولاج پبلیکیشنز نے لاہور سے شائع کی ہے۔ قمر بھائی نے اس مجموعے کا انتساب بڑا دل گرفتہ لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میں اپنا یہ مجموعہ ان لوگوں کے نام عنوان کرتا ہوں جنہوں نے میری نثری نظمیں سن کر مجھے اپنا دشمن قرار دیا،
अपनी गीबत का निशाना बनाया और मुझे जदीदियत का एक अलम बरदार समझकर जितना चाहा मजाक उड़ाया। और फिर उन लोगों के हाथों में एक ऐसा चिराग आ गया जो कभी उनके घरों में उनके बच्चे शायद क्या यकीनन बुझने नहीं देंगे। कमर भाई की एक नस्र की किताब जदीद अदब की सरहदें आ चुकी है। दरियाफ्त के नाम से एक अदबी पर्चा भी निकाला था और दरियाफ्त के 36 शुमारे कमर भाई की जिंदगी तक निकले। नसरी नज़्म के बानी के तौर पर मशहूर हुए। नसरी नज़्म के हवाले से बहुत सी मुतनाज़िया बातों का सामना भी करना पड़ा, जबकि इनका राग़िब नज़रिया गज़ल की तरफ था। कमर भाई पर यूं तो लिखने के लिए बहुत कुछ है, मगर ये महफिल मुख्तसर वक्त में इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कमर भाई की एक इंटरव्यू से जो मशहूर अदीब, खाका निगार, माहिर तालीम डॉक्टर ताहिर मसूद ने लिया था, उसमें से ताहिर मसूद साहब के सिर्फ 4 सवालात और कमर भाई के जवाबात आपके आगे पेश करूं, जिससे नसरी नज़्म की इब्तिदा, इसकी तरवीज और उसकी नाकामी की वजह आप जान सकें। नसरी नज़्म की नाकामी का ऐलान खुद कमर भाई ने किया था। अब आइए सवाल और जवाब की जानिब।